اور آپ اس کو جہاد کے کس لینز میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر انڈیا اٹیک کرتا ہے تو پھر ہمارے بہت سے ایسے اسپیکرز علماء اکرام بھی کہتے ہیں کہ اب جہاد ہی ہو گیا ہے، اور جب فلسطین پہ اٹیک ہوتا ہے تو پھر پاکستانی کہتے ہیں کہ جہاد ابھی فرض نہیں ہوا۔ بس یہ نیشن اسٹیٹ پہ ایک حقیقت ہے۔ آپ اس ٹائم 56 ممالک یا 250 ممالک کے اندر دنیا تقسیم ہے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ سب غلط ہے اور خلافت ہو جائے تو یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے، شاید ایسا نہ ہو سکے۔ آپ میں کچھ درمیانی رائے یہ پلانیت تھی ہے۔ بہت سارے اسکالرز یہ ہیں کہ دیکھیں پاکستان کیا ہے، ہم پاکستان کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس سے حمایت کرتے ہیں کہ یہ مسلم اکثریت معاشرہ ہے، یہاں پر اذانیں ہوتی ہیں، یہاں پر قرارداد مقاصد کے قانون کا حصہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو جمہوریہ پاکستان نہیں کہتے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہو۔ آپ ایک اسلامی خطہ ہو، یعنی دارالاسلام کی ہو سکتا ہے کہ 8 ڈیفینیشنز آپ پر نہ پوری اتر رہی ہوں، لیکن 1-2 ڈیفینیشنز آپ پر پوری اتر رہی ہیں۔ آپ بہت بہتر ہو کسی بھی دارالکفر سے۔ اگر آپ یہ سمجھا دی تو آپ انڈیا کے مسلمانوں کی حالت سے اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ مودی جو اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، وہ جنگ کے اندر اسی مودی کو سپورٹ کرنے میں مجبور ہیں، اور وہ کریں بھی کیا؟ یعنی وہاں پر جو مسلم لیڈر ہیں، اگر وہ بیان نہیں دیں گے انڈیا کے حق میں تو وہ جیل میں جائیں گے، ان کی نیشنلٹی خطرے میں۔ تو پاکستان ایک بلیسنگ ہے اس خطے کی حفاظت آپ کے لیے، اور اس خطے کے اندر یعنی برِ صغیر کے اندر ایک اسلامک پاور کا مضبوط ہونا، چاہے وہ انڈیا کو مار کے ہو، چاہے وہ انڈیا کو آنکھیں دکھا کے ہو، مجموعی طور پر امت مسلمہ کے لیے ایک لیسن ہے۔ فلسطین کے مسلمان جب پکاریں گے تو وہ انڈیا کے مسلمان کو مدد کے لیے نہیں پکاریں گے، اوبویسلی وہ پاکستانی ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ پاکستان اسلامی پاکستان ہے۔ وہ اس لیے پکاریں گے کہ یہ واحد ایٹمی اسلامی طاقت ہے۔ یعنی ایز اے نیشن اسٹیٹ پاکستان جیسے ملک کا مضبوط اور سٹیبل ہونا امت مسلمہ کے فائدے کے اندر ہے۔ جب کبھی عرب کو خوف آ جائے گا اور وہ اسرائیل سے لڑنے کی بات کریں گے تو ان کی بات پاکستان ہی کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنے ریلیشن کا مضبوط ہونا، اور اگر غزوہ ہند ہے یا ساری چیزیں ہیں تو یہ سب جو چیزیں ہونی ہیں اگر اس ریجن سے ہونی ہے تو یہاں پر کسی مضبوط قوت کا وجود ہوگا تبھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس اینگل سے دیکھیں تو یہ چیز کی اجازت ہے، لیکن بالکل اور اینگل پر چلے جائیں تو امت کا کنسیپٹ تو ہونا چاہیے۔ ہمارا رشتہ تو ہے چلنے کی بنیاد پر، ہم درد کو محسوس کرتے ہیں، مسلمان جسم بھی مانب ہے۔ تو اس کنسیپٹ کو نیشن کی آڑ میں ختم کر دینا یا بطلیت کو باناتر کر دینا امت کے اوپر، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں ہیں ان کے مطابق اپنی پولیٹکس کو ترتیب دینا، یہ تو بالکل ممکن ہے۔